عجائب القصص کا فنی اور فکری جائزہ۔ تعارف: عجائب القصص اردو ادب کی معروف صنف ہے جو روایتی قصے اور داستانوں کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ ان قصوں میں حقیقت اور کائناتی کی امتزاج نظر آتا ہے اور ان کے کردار اور واقعات اکثر غیر معمولی اور حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ قصے معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ فنی تجزیہ۔ نمبر 1، کردار نگاری۔ عجائب القصص کے کردار منفرد اور جذاب نظر ہوتے ہیں جو عام زندگی کے بجائے مخصوص اور عجیب و غریب حالات میں نظر آتے ہیں۔ یہ کردار غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں اور اکثر اوقات کسی اہم پیغام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ نمبر 2، زبان و بیان۔ ان کہانیوں میں استعمال کی جانے والی زبان سادہ مگر پراسرار ہوتی ہے۔ چونکہ ان کا مقصد معاشرتی پیغام دینا ہوتا ہے، اس لیے زبان کو عام فہم رکھا جاتا ہے۔ اس میں تشبیہات، استعارے اور محاورے بھی شامل کیے جاتے ہیں تاکہ قارئین کہانی سے متوجہ اور محظوظ ہوں۔ نمبر 3، کہانی کی ساخت۔ عجائب القصص کی کہانی عموماً سیدھی، مختصر اور دلچسپ ہوتی ہے۔ اس میں تمہید، نقطۂ عروج اور اختتام کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جس کے ذریعے قاری کو ابتدا سے لے کر آخر تک کہانی میں دلچسپی قائم رہتی ہے۔ کہانی کی ابتدا میں عام حالات بیان کیے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ حالات غیر معمولی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، عناصر تخیل و حقیقت۔ ان کہانیوں میں حقیقت اور تخیل کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ سب کہانیوں میں جادو، پرستان اور غیر مرئی مخلوقات جیسے موضوعات کا استعمال ہوتا ہے جو قاری کے تخیل کو تحریک دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص فنی خصوصیت ہے جو عجائب القصص کو دیگر داستانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 5، فنی آلات کا استعمال۔ عجائب القصص میں استعارات، تمثیلات اور تشبیہات کا خوبصورت استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہانی کے فنی حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہانیوں میں نیکی اور بدی کے نظریات کو الفاظ کی جادوئی قوت سے بیان کیا جاتا ہے جس سے قاری کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ فکری جائزہ۔ معاشرتی اور اخلاقی پیغام۔ عجائب القصص کی کہانی اکثر معاشرتی اور اخلاقی پیغامات پر مبنی ہوتی ہے۔ ان میں اچائی کی فتح اور برائی کی شکست کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ان قصوں کے ذریعے معاشرتی برائیوں جیسے کہ جھوٹ، ظلم اور خیانت کو واضح کیا جاتا ہے اور قاری کو اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مذہبی اور روحانی پہلو۔ ان کہانیوں میں اسلامی تعلیمات اور مذہبی پہلوؤں کو شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت علی یا اولیاء اللہ کے کردار کو شامل کرکے مذہبی اور روحانی پیغام دیا جاتا ہے۔ ان کہانیوں میں ایمان کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہوتا ہے جس سے قاری کو اللہ پر بھروسہ اور ایمانی تقویت ملتی ہے۔ نمبر 3، نفسیاتی پہلو۔ عجائب القصص میں انسانی نفسیات کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر خوف، بہادری، محبت، حسد اور انتقام جیسے جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعے انسان کے جذباتی اور ذہنی معاملات کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ مابعد الطبیعیات میٹا فزکس۔ ان کہانیوں میں جادو، پرستان اور غیر مرئی طاقتیں شامل ہوتی ہیں جن سے کہانی کا ایک مابعد طبیعی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یہ کہانی قاری کے دل و دماغ کو جادوئی اور پراسرار دنیا کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس مادی دنیا سے آگے بھی کچھ ہے۔ نمبر 5، اصلاحی پہلو۔ ان کہانیوں کا ایک اہم فکری مقصد معاشرے میں اصلاح اور لوگوں کی تربیت ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعے معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اصلاحی پیغام دیا جاتا ہے تاکہ معاشرہ بہتر ہو۔ نتیجہ: عجائب القصص کی کہانیاں اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کے فنی اور فکری پہلو سے واضح ہوتا ہے کہ یہ محض تفریحی کہانیاں نہیں بلکہ ان میں گہرے اور مؤثر پیغامات پنہاں ہیں۔
اس میں ایک طرف جہاں کہانی کا فنی حسن قاری کو متاثر کرتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کہانیوں کا فکری پیغام قاری کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔